مسلمانوں کا آسودہ حال ہونا بہت ضروری ہے. یعنی مسلمان یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مانگنے والا ہو. قرآن کریم میں اکثر و بیشتر جہاں بھی نماز کا حکم آیا اقیموا الصلاۃ، ساتھ میں کہا وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وہ نماز قائم کرنے کا جہاں حکم ہے وہاں زکوٰۃ دینے کا بھی حکم ہے. اور زکوٰۃ کون دے گا؟ جو صاحب مال ہو. تو اسلام ہمیں اس چیز پہ ابھارتا ہے تم مالدار بھی ہونے چاہیے، آپ لوگوں کے پاس مال ہو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پراپرٹی ہے، میں کتنا صدقہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ سارا مال صدقہ مت کرنا. اے سعد، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ کہ تم اپنے بچوں کو یعنی اپنے وارثوں کو اس حال میں چھوڑ کر چلے جاؤ کہ وہ آسودہ حال رہے، ان کے پاس مال رہے، بجائے اس کے کہ تم ان کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جائے. لیکن جب اللہ تعالیٰ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مال میں دوسروں کے حقوق بھی رکھے ہیں. دوسروں کے حقوق ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے اپنے کسی بندے کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس لیے دیتا ہے تاکہ اس بندے کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور جب وہ انسان دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو اللہ تعالیٰ اسے چھینتے ہیں، دوسرے کو دیتے ہیں تاکہ دوسروں کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے، ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی عطا شدہ نعمتوں سے، اس مال سے، اس دولت سے، چاہے کوئی حاکم وقت ہو، کوئی عہدیدار ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، جس فیلڈ میں بھی ہو، کوئی عالم وقت ہو، اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہنر، دولت، اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، ہمیں چاہیے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. بخاری میں بھی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے، جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے، وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، اجنبی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے. اسلام سے پہلے جتنے بھی رسومات تھے، جتنے بھی ظلم تھے، جتنی بھی زیادتیاں تھیں، اسلام ان کو ختم کرنے کے لیے آیا. کیوں؟ یتیموں کو ظلم کیا جاتا تھا، یتیموں کا مال غصب کیا جاتا تھا، یتیموں کو اپنے ساتھ اس لیے بٹھایا جاتا تھا، اپنے گھروں میں ایک تو ان سے کام لیا جاتا تھا، دوسرا جو ان کے اموات، ان کے والدین جو مال چھوڑ کے جاتے تھے اس کو ہڑپ کر لیتے تھے، ان سے غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ اجنبی ہو، جنت میں اس طرح ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے بہت سارے بے شمار نیک بندے گزرے ہیں. ان میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے محدث. اسماء الرجال کی کتب میں، اسماء الرجال کی کتابوں میں راویوں کے تأثرات پہ جو بیان کیا گیا، ناقدین نے، فقہاء نے، محدثین نے جتنے اچھے الفاظ کا استعمال عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں کیا، اتنے اچھے الفاظ کا استعمال امام بخاری کے حق میں بھی نہیں کیا گیا. امام بخاری اور امام مسلم اور دوسرے محدثین تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایتیں، حدیثیں نقل کرتے ہیں، ان سے روایتیں کرتے ہیں. حدیث کی اکثر و بیشتر کتابوں میں
عبداللہ ابن مبارک کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسع، بہت بڑے محدث، فقیہ بھی، زاہد بھی، عالم بھی، عابد بھی، تقوی والے بھی، خوف خدا رکھنے والے بھی۔ وہ بہت بڑے گھرانے سے تھے، ان کے والد بہت مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت بھی بے شمار دی تھی اور علم و ہنر بھی دیا تھا، تجارت بھی کرتے تھے اور لوگوں کو حدیث اور علم دین سکھلاتے تھے۔ اپنے دور میں ان کو طبیب حدیث کہتے تھے، حدیثوں کا ڈاکٹر۔ اگر کسی حدیث کے بارے میں تفتیش کی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے حدیثوں کے ڈاکٹر کے پاس اس حدیث کو پیش کرو، وہ اس کے بارے میں بیان کریں گے، یعنی اس کی چھان بین کھال اتاریں گے اس حدیث کی صحت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حج بھی کافی کیے، عمرے بھی کیے، دوسرے نیک اعمال بھی کیے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے غلام کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، غلام ساتھ تھا، زادِ راہ اٹھایا، پیسہ اٹھایا، سواری تھی، دوسری چیزیں، جو کچھ بھی سامان راستے میں حج کے سفر میں کام آنے والا تھا وہ سارا ساتھ اٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مقام پہ پہنچے، گزر رہے تھے راستے سے، تو ان کی نگاہ ایک بچی پہ پڑی، ایک چھوٹی بچی جا رہی تھی، وہ اس کو دیکھتے رہے۔ وہ بچی گئی، اس نے ایک مردہ پرندے کو اٹھایا، ایک مردہ پرندہ پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں یہ بچی، یہ مردہ پرندہ، آس پاس تو سارے مسلم ہیں، یہ اس مردہ پرندے کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اس بچی نے اس مردہ پرندے کو اٹھایا اور واپس مڑ کے جانے لگی۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کو بلایا، او بچے ادھر آؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتی یہ مردہ پرندہ ہے، اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ تو اس بچی نے عرض کیا جناب میں ایک یتیم بچی ہوں، گھر میں ماں ہے، کمانے والا کوئی مرد نہیں ہے جو باہر جا کر محنت مشقت کر لیتا تو ہماری کفالت کر لیتا، اس لیے میں باہر آئی ہوں۔ کئی دنوں سے ہم بھوکے ہیں، کئی دنوں کا فاقہ ہے، 4 دن مسلسل گزر گئے، آج 5واں دن ہے، جب کچھ نہیں ملا، کوئی دینے والا نہیں ملا، کوئی کھلانے والا نہیں ملا، تو میں باہر آئی، میں نے کہا کچھ تو ڈھونڈوں، یہ مردہ پرندہ ملا، اس کو اٹھا کر جا رہی ہوں کہ اس کو پکائیں گے، کم سے کم بھوک تو مٹ جائے، جان تو بچ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا میرے بچے ادھر آؤ، بیٹھو میرے ساتھ۔ بچی کو سامنے بٹھایا، اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو بلایا، او فلاں ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا حضرت کیا حکم ہے؟ کہا مجھے بتاؤ یہاں سے گھر جانے تک ہمیں کتنا خرچہ آئے گا؟ اس جگہ سے واپس گھر جانے تک خرچہ کتنا آئے گا؟ اس نے کہا حضرت 20 درہم آئیں گے۔ کہا آپ کے پاس جتنا مال ہے اس میں سے 20 درہم نکالو۔ 20 درہم نکالے، کہ حضرت اب کیا حکم ہے؟ کہ باقی سارا مال جو ہے اس بچی کو دے دو۔
غلام کہتا ہے، وہ ملازم کہتا ہے، حضرت ہم تو حج کے ارادے سے نکلے ہیں، ہم تو حج کے سفر پہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا، کیونکہ بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے کہا دیکھو جو حج ہم کرنے جا رہے ہیں، جو حج ہم کرنے جا رہے ہیں، اس بچے کی پریشانیاں دور کرنے پہ جتنا اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اتنا مجھے حج سے بھی تسلی حاصل نہیں ہوگا۔ جتنی اللہ کی رضا، جتنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس بھوکے بچے، اس بھوکے فیملی کی پریشانی دور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے اس حج سے بھی خوش نہیں ہوں گے۔ سارا مال اٹھایا، اس بچی کے حوالے کیا، 20 درہم خالص خرچہ کے اٹھائے اور واپس گھر چلے گئے۔ آج ہمارے اس دور میں ہم بھی کہتے ہیں ہم نے 10 حج کیے، ہم نے 20 حج کیے، ہم نے 30 عمرے کیے، لیکن پڑوس میں یتیم بچی ہوتی ہیں، اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے۔ کہاں سوئے ہم؟ پڑوسی ہمارا بھوکا سوتا ہے، ہم عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، لیکن کسی یتیم بچی کے نکاح میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالتے۔ کسی پریشان حال فیملی کی پریشانی دور کرنے میں ہم 100 روپے 1000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں۔ ایک حج فرض ہے، باقی سارے نوافل ہیں۔ اور قرآن کریم نے تو بار بار یتیموں اور مساکین کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روحی بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ۔